اب ہم اخیر میں مہمان خصوصی حضرت مفتی محمد شفیق صاحب بڑودوی، خلیفہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم سے بہت ہی ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مسند پر تشریف لائیں اور مختصراً اپنے قیمتی ملفوظات سے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد شفیق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم۔ تمام پروگرام میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ سکون و وقار سے عمل کی نیت سے تمام باتوں کو سنیں۔ بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنهم شقی وسعید، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر مکرم اور یہاں مدرسہ محمدیہ کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب اور مولانا محمد صاحب اور ان کے تمام رفقا کو اور ان کا تعاون کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ان سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اتنا کامیاب پروگرام ہم نے سنا۔ ہم پہلے پروگرام سے آخری پروگرام تک موجود رہے جلسے میں۔ الحمدللہ ہر پروگرام اتنا کامیاب رہا اور بچوں نے بچیوں نے بڑی محنتوں بڑی ہمتوں کے ساتھ میں ہمارے سامنے وہ باتیں پیش کر دی ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ مزید بیان کرنے کی نہ گنجائش باقی ہے نہ کچھ اس کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال حکم ہوا اس لیے دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالی نے قیامت کے دن انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اس کا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ایک حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی اور ہمارے اہل خانہ کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ زور سے آمین کہو۔ بھائی جن کو یہ بچوں سے ہم نے نہیں کہا وہ پیچھے اتنا بڑا مجمع الحمدللہ موجود ہے۔ دو چار منٹ میں کچھ بہت کام کی باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ جو بندہ بدبخت میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ آمین کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرما لے۔ بھائی آمین کہو نا بھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں انسانیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے متعلق فرمایا وسعید، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے۔ قیامت میں بعض لوگ بد نصیب ہوں گے، بعض لوگ خوش نصیب ہوں گے۔ اب ان کی علامات کیا ہیں؟ بندے کے خوش نصیب ہونے کی دنیا میں کیا علامتیں ہیں؟ کتاب و سنت میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب چونکہ وقت میں اتنی گنجائش ہے نہیں اس لیے ان تفصیلات میں جانے کا تو موقع نہیں، البتہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔
بہت غور سے سنیے، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بات سمیٹ لیتے ہیں۔ کون بندہ ہے جو خوش نصیب ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے جس شخص میں 5 باتیں پائی جائے یہ شخص خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت میں بھی اس کا شمار سعید اور نیک بخت اور خوش بخت لوگوں ہی میں ہوگا۔ وہ بندہ جس کو 5 چیزیں میسر، کتنی چیزیں ذرا بولو نا بھائی، مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں، بچے نہ بولیں، بڑے جواب دے، کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز، خوش نصیبی کی سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی مولا علی کرم اللہ وجہہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ بیوی کیسی ہو؟ فیشنیبل نہ ہو، بیوی سر کا درد نہ ہو، بلکہ بیوی نیک ہو۔ ہماری خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، نیک عورت وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جائے۔ کتنی باتیں ذرا بولو، یاد رکھنے کی باتیں ہیں، اس لیے میں آپ سے بلوا رہا ہوں، جس میں 3 باتیں کم سے کم پائی جائے۔ حالانکہ کون عورت نیک ہے، کون مرد نیک ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ برکتاً میں وہ آیت پیش کر دیتا ہوں، تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ ہے 10 صفات، یہ ہے 10 علامات۔ مسلمانوں کے مردوں میں اگر پائی جائے تو قرآن کی نظر میں وہ نیک ہیں، اور عورتوں میں پائی جائے تو وہ عورتیں بھی نیک ہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا، اب آپ مفتی صاحب سے معلوم کر لینا کہ یہ 10 صفات کا کیا مطلب ہے۔ خوش نصیب بندے کی پہلی علامت یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ اور بیوی نیک کون ہے؟ جس میں کم سے کم 3 باتیں۔ کتنی باتیں؟ نمبر 1، اللہ کی تابعدار ہو۔ ماں بہنوں، اللہ کی ہمیشہ تابعدار رہو، اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ کے حکم کا تعلق عبادات سے ہو تو تابعداری کرو، اللہ کے حکم کا تعلق معاملات سے ہو تو تابعداری کرو، اللہ کے حکم کا تعلق اخلاقیات سے ہو تو تابعداری کرو، وغیرہ۔ جس عورت میں کم سے کم 3 باتیں پائی جائے وہ نیک ہیں، اور جس مرد کو نیک عورت مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ پہلی علامت نیک عورت کی تابعدار ہو اللہ کی۔ نمبر 2، دوسری علامت شوہر کی فرما بردار ہو۔ لیکن شوہر کی فرما برداری جائز باتوں میں کر سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ شوہر ناجائز بات کا حکم دے تو پھر اس کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ خیر، تیسری علامت اپنی ذات میں وفادار ہو۔
ادھر ادھر شوہر کی غیر موجودگی میں آنکھ نہ لڑائے. اگر وہ بنتی سنورتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، تو غیر مردوں کے لیے نہیں، گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں. وفادار عورت وہ ہوتی ہے جو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے. ماں بہنوں، تمہارا حسن بھی تمہارے شوہر کی امانت ہے. تمہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوبصورتی ظاہر کرنے کی ضرور اجازت ہے. تمہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بننے سنورنے کی ضرور اجازت ہے، لیکن اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے. جو عورتیں اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہیں، ترمذی کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، قیامت میں ان عورتوں کا چہرہ رب اکبر کی قسم 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا. اور جو عورتیں باہر والوں کے لیے بنتی سنورتی ہیں، قیامت میں اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. خوش نصیب مرد کی پہلی علامت اس کو نیک بیوی ملے. اور جوانوں، خوبصورتی کی بنیاد پر رشتوں کو تلاش مت کرو. میں کہا کرتا ہوں، وہ کسی نے کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. نوجوانوں، خوبصورت لڑکیوں کو اپنے نکاح کے لیے تلاش کرنے کے بجائے نیک سیرت کو تلاش کرو، تاکہ تمہارے گھر کی اچھی بہو بن سکے، تاکہ تمہارے اولاد کی اچھی ماں بن سکے، تاکہ تمہاری اچھی بیوی بن سکے. بہرحال خوش نصیبی کی 5 علامتوں میں پہلی علامت بیوی نیک ہو، دوسری علامت اولاد نیک ہو. یاد رکھو، اگر بیوی نیک ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی نیکی دودھ کے قطروں کے ذریعے سے اولاد کے اندر منتقل کریں گے. اولاد اس وقت نیک ہوتی ہے عموماً جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں. جب ماں باپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رونے والے ہوتے ہیں تو پھر صبح کی نماز کی توفیق اولاد کو میسر ہو ہی جاتی ہے. اور جب ماں باپ اگر راتوں میں خود بھی ٹی وی کی سیریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے گھر والوں کو اگر لے کر ٹی وی کی سیریلوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر کیا خیال ہے ایسی اولاد نیک بنے گی؟ ابھی تو موقع نہیں ہے، ورنہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسے کھولا جا سکتا ہے، اللہ اگر توفیق دے دے. یقین مانو میرے بھائیوں، نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے. پتہ نہیں ہے آپ کو، آقا نے فرمایا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے. وہ جو نمازیں پڑھتا تھا، وہ جو قرآن پڑھتا تھا، وہ جو دعائیں مانگتا تھا، وہ جو تسبیح پڑھتا تھا، وہ جو صدقہ خیرات کرتا تھا، وہ سارا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے. لیکن آقا مکی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں، مرنے والا تو مر جاتا ہے، قبر میں جا کر سو جاتا ہے، منو من مٹی کے نیچے اسے دفنا دیا جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی برابر اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. نمبر 1 علم نافع، نمبر 2 صدقہ جاریہ، نمبر 3 نیک اولاد. نیک اولاد جو نمازیں پڑھتی ہے اس کا ثواب مرنے کے بعد ماں باپ کو بھی ملتا ہے. نیک اولاد جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اچھا، یہاں میں بتلا دوں نیک اولاد کون ہے؟ ارے وہ مجمع سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بچے جواب نہ دیں. بولو بتلاؤں نیک اولاد کون ہے؟ ارے بھائی جواب دیجئے نا یار. جب تک آپ کا جواب سب کا نہیں ملے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. بولو بتلا دوں بھائی، ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دیجئے نا. جزاکم اللہ. حدیث پاک سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ نیک اولاد کسے کہتے ہیں.
ہم بھی تو کسی کے اولاد ہے نا، اگرچہ ہماری اولاد ہے، اگرچہ ہمارے پوتے نواسے بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے ماں باپ کی تو اولاد ہی ہے۔ اولاد کے نیک ہونے کی ایک بڑی علامت جو حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، آپ جانتے ہو اولاد کے نیک ہونے کی کیا علامت ہے؟ میں ایک عمل بتلاتا ہوں، کروں گے انشاءاللہ؟ کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر؟ سارے لوگ سب کروں گے انشاءاللہ؟ کہو نا انشاءاللہ۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے، زندہ ہو تو، انتقال کر گئے ہو تو کیا کرو؟ بولو ذرا، بولو دعا بولو نا، سب بولو، کیا کرو؟ خدا کی قسم، آقا کا فرمان دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے نا، اسی روایت میں آقا نے فرمایا کہ صدقہ مطلب مرنے کے بعد جن 3 اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں ایک وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کے، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ہے حدیث شریف میں، آقا فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ نیک اولاد کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ علماء نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان کے نیک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ اس عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو یقین مانو جس دعا میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں گے، ماں باپ کی برکت سے ہماری وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم ایک تو اپنے ماں باپ کو کبھی دعاؤں میں نہ بھولے، اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے اور اللہ نے خود ہمیں دعا قرآن میں سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ارادہ کر لو ہماری کوئی دعا ماں باپ کے بغیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ضرور ماں باپ کے لیے دعا کرو، زندہ ہے تب بھی دعا کرو، انتقال کر گئے تب بھی دعا کرو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ماں باپ کے لیے جب دعا کرو گے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اللہ دعا قبول کرے گا، اور جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو اولاد کے لیے ماں باپ کا دعا کرنا مقبول ہے۔ حدیث میں ہے نا، 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ ایک بزرگ نے تو عجیب بات فرما دی تھی، فرمایا جیسے اللہ نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، تم علماء کے پاس دعا کے لیے جاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، تم اپنے اماموں کو دعا کے لیے کہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس جذبے کو مبارک کرے، لیکن جوانوں اتنی بات کافی نہیں ہے جتنا آپ اپنے امام صاحب کو کہتے ہو، اپنے علماء کو کہتے ہو دعا کے لیے، اس سے زیادہ اپنی ماں کو کہو، اس سے زیادہ اپنے باپ کو کہو۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا، وہ دعا اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں۔ بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اولاد اگر نیک ہیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اولاد نیک نہیں ہے تو دنیا میں بھی بہت بڑی مصیبت ہے، آخرت میں بھی۔ یہ وبال جان ہے۔ میرے پاس موقع نہیں، گنجائش نہیں، مجھے تو قرآن یاد آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کو اگر اچھی تعلیم نہیں دی، اولاد کی اگر اچھی تربیت نہیں کی، جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں بے قابو اگر گھومتے پھرتے ہیں اور ماں باپ نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا، ان کے کپڑوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، ان کی دوستی پر کوئی دھیان نہیں دیا، کہاں آوارہ گردی راتوں میں کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں کی۔ اور لوگوں، ہم جانوروں کی طرح نہ بنے۔ جانور بچوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے بچے کہاں آ جا رہے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں آقا کی امت میں بنایا، اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اپنے جوان بچوں کی بھی بہت زیادہ فکر کرے۔
اگر ان کی فکر نہیں کی، اگر آپ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے تو ویل سیٹ کیا ہے، دینی اعتبار سے فکر نہیں کی، میری بات نہیں ہے، قرآن پڑھو، سورہ احزاب 22 پارے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ اولاد اپنی گمراہیوں کی وجہ سے جب قیامت میں جہنم میں جائے گی تو یہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ، ہمارے ابا نے مکان تو بہترین دیا تھا، ہمارے ابا نے کاروبار تو بہترین دیا تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں ویل سیٹ تو کیا تھا، لیکن دین نہیں دیا، صحیح تعلیم نہیں دی، ہماری صحیح تربیت نہیں کی، ہمیں سبحان ربی العظیم نہیں سکھایا، ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے اور کیا حقوق اور کیا فرائض ہے کچھ بتلایا ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر آج ہم یہاں جہنم میں ہیں تو ان کی وجہ سے ہم نے ان کو فالو کیا تھا، اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ جیسے باپ کو ناشتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ناشتے تھے، جیسے باپ کو صبح میں نماز کے وقت بڑا سویا دیکھا تو ہم بھی سو رہتے تھے۔ جو باپ، میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اولاد اپنے ماں باپ کو فالو کرتی ہے، اس لیے خود بھی نیک بنے۔ اگر اولاد کو نیک بنانا ہے جو خوش نصیبی کی علامت ہے تو سب سے پہلے خود کو نیک بننا پڑے گا۔ بولو ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ارے بھائی، زندہ قوموں کے ساتھ کہو نا، ہم سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نیک بنیں گے۔ آج نیک بننے کا ماحول ہمارے یہاں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں موجود ہیں، حضرات علماء کی فکریں موجود ہیں، نہ جانے کتنی ساری کوششیں ہمیں نیک بنانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ بہرحال تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خوش نصیبی کی جو 5 علامتیں، پہلی علامت بیوی نیک ہو، دوسری علامت اولاد نیک ہو، تیسری علامت دوست، اور دوست احباب کا سرکل نیک ہو، دوست احباب کا سرکل نیک ہو۔ مجھے یاد آ رہا ہے سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، اجمیر والی سرکار کیا فرماتے تھے؟ اپنے معتقدین سے، مریدین سے فرماتے تھے کہ لوگوں اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ فرماتے تھے نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے، اور بروں کی، جوانوں تم سے خاص طور پر کہتا ہوں، آوارہ گردی کے لیے آوارہ دوستوں کا انتخاب نہ کرو۔ ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جو تمہیں شرابی بنا دے، ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جن کی صحبت میں تم گالیاں سیکھو، ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو اور تم فیشنوں کے دلدادہ بنو اور سنتوں سے تمہیں وحشت ہو جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ اور وہ کہنے والے نے کہا ہے، میں تو چاہتا ہی تھا کہ جلدی 2-4 منٹ میں نمٹا دوں، لیکن توجہ کی برکت سے اور یہاں علماء کی مخلصانہ توجہ کی برکت سے کچھ یاد آ رہا ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا، نیک لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں ہر ایک میں نیکی ہی نظر آتی ہے، اور بروں کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں تو پھر ہیرے میں بھی کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ کیا کہا؟ جو بھلے ہیں وہ بھلوں کی نہیں کرتے تنقید، جو بھلے ہیں وہ بھلوں کی نہیں کرتے تنقید، جو برے ہیں وہی اچھوں کو برا کہتے ہیں، جو برے ہیں وہی اچھوں کو برا کہتے
ہم اچھے بنیں، اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ جوانوں اس کی خاص فکر کرو۔ بہرحال تیسری علامت، اس کا پڑوسی بھی نیک ہو۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا، اطلب الدار قبل اطلب الدار اطلب الجار قبل الدار، اطلب الجار قبل الدار۔ گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ پڑوسی اگر اچھا مل جائے اللہ کی نعمت ہے، اور اگر پڑوسی سر پھرا ملا، آپ رمضان میں قرآن پڑھنا چاہتے، وہ قوالیاں بجا رہے ہیں زور زور سے، وہ گانے بجا رہے ہیں زور زور سے، آپ پریشان ہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار، اور لوگوں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سچا مسلمان وہ ہے آقا کریم کی نظر میں، ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ۔ پیار سے کہو صلی اللہ ہو، ارے بولو زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ذات سے دوسروں کو، وہ اپنے ہو یا غیر ہو، وہ کوئی ہو، کسی کو بلا وجہ کے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے والا سرکاری مسلمان تو ہو سکتا ہے، قرآنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں میڈیا والے ہیں تو میرا یہ پیغام عام کر دیں، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا سرکاری مسلمان تو ہو سکتا ہے، حقیقی اور قرآنی مسلمان بولو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پانچویں علامت، اس کی روزی وطن میں ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جسے یہ 5 چیزیں میسر آ جائے دنیا میں، وہ خوش نصیب ہے، سعید ہے، نیک بخت ہے۔ وہ 5 باتیں کون سی ہے؟ ذرا دوہرا کر بات ختم۔ پہلی علامت بیوی، بولو نا بھائی، نیک ہو۔ دوسری علامت اولاد، جب بیوی نیک ہوگی تو اولاد بھی تو نیک ہی ہوگی نا، عموماً تو یہی ہوتا ہے، اولاد نیک ہو۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دوست احباب سرکل نیک ہو۔ چوتھی علامت پڑوسی نیک ہو، اور 5ویں علامت وطن میں روزی مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بخت بنائے اور بدبختی سے دنیا اور آخرت میں بچائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو بھی بے انتہا قبول فرما لے، ذرا زور سے آمین کہو بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کو، مدرسے کے تمام بچوں کو، مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو، مدرسے کے تمام منتظمین اور معاونین، ساتھ دینے والوں کو، بلکہ پورے علاقے کو، تمام محلے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرما لے۔ زور سے بھائی، آپ کے لیے تو دعا کر رہا ہوں یار، آپ ہی آمین نہیں کہوں گے کمال ہے۔ زور سے کہو نا، اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو محروم نہ فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کامیاب کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی اور تن کی قربانی دی ہے، اور خاص طور پہ وقت کی جنہوں نے قربانی دی ہے، اور میں اساتذہ کا اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت محنت کر کے اس کام کو، اس جلسے کو کامیابی دی ہے۔ خاص کر کے کمال مفتی سالم صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور محمد کاوی والا صاحب اور جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس کام کو اور جس جلسے کو کامیاب کرنے میں محنت کی ہے، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کی پوری ٹیم کو میرے اور سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس جلسے کو دیکھ کر یہاں تک کہ CTPI بھی بہت امپریس ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے طرف سے بھی اس جلسے کی قابل تعریف کی ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نوجوانوں نے جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی محنت کی، اپنی جان کی، مال کی اور وقت کی قربانی دی ہے، اور یہاں پر اسٹیج پہ بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی، مال کی اور وقت کی قربانی دی ہے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آتی گانا مسلم پنچ کی جانب سے مفتی سالم صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آگے اس سے ترقی عطا فرمائے۔
بھائی درود شریف پڑھیے، دعا ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفر بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس جلسے کو قبول فرما لے، اس مدرسے کو قبول فرما لے، مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرما لے، یہاں کے تمام بچے اور بچیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما لے، پورے علاقے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی نسبت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ جو نیک ارادے کیے ہیں تمام کے تمام نیک ارادوں کو قبول فرما۔ قیامت کے دن کے لیے آپ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اے اللہ بدبختوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ نیک بخت تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اے اللہ صدیقین اور صالحین کا اے اللہ ساتھ نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب کو بھی نیک بنا دے۔ اور اے اللہ ہمیں وطن میں حلال پاکیزہ برکت والی عزت والی وسعت والی اے اللہ روزی عطا فرما دے۔ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ پورے مجمع کو اے اللہ قبول فرما، خواتین کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، ہمارے برادران وطن کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ ہماری دعا کو، اس مجلس کو، نیک ارادوں کو اپنے کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔